اب یہ دن بھی دیکھنا تھا گجرات کے چودھری پرویز الہی کو گاڑی سے گھسیٹ کر اغوا کرنے والے انداز میں اسلام آباد پولیس نے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اب وہ MPO 3 کے تحت نظر بند بھی ہیں، اور وہ بھی اٹک جیل میں، جہاں پہلے ہی اس وقت ریاست کے سب سے مطلوب شخص سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قید ہیں، اور بظاہر ان کے جلد باہر آنے کے امکانات مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر صرف مخبروں کے پاس ہے، مگر عین ممکن ہے کہ قائدین کو ایک جگہ رکھنے کے کچھ سیاسی مقاصد بھی ہوں۔ چودھری پرویز الہی کو خاصی امید تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے واضح حکم کے بعد انہیں رہائی مل جائے گی، مگر یہ ہو نہ سکا، اور رہائی کے فوراً بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ آخر ان سے ایسی کیا حکم عدولی ہوئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے؟ حالانکہ ہمارے سیاست میں چودھری برادران ہمیشہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب برادران کی اپنی رائے جدا ہیں۔ اب اس کا تعلق ان کا اور ان کے بیٹے چودھری مونس الہی کے تحریک انصاف میں شمولیت سے ہے، جس کا اپنا ایک سیاسی پس منظر ہے۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ وہ چودھری جن کے نہ شکل عمران خان کو پسند تھی اور نہ ہی ان کے دور حکومت میں ان کے درمیان کوئی ٹھوس رابطے تھے، مگر پچھلے چند ماہ میں انہوں نے جس طرح قید کاٹی، اس نے خود ان کے خاندان میں چودھری ظہور الہی مرحوم کی یادیں تازہ کر دی، جنہوں نے 70 کے دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی کے دور میں مشکل وقت دیکھا۔ یہ خبر ضرور نظر سے گزری کہ اٹک جیل کے اہم ترین قیدی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ چودھری پرویز الہی میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ بڑے بھائی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، جو انہیں انگلی پکڑ کر سیاست میں لائے تھے۔ مارچ اور اپریل 2022 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنتے بنتے ایک کال پر بنی گالہ چلے گئے، اور یوں جو گاڑی وزیر اعظم ہاؤس جا رہی تھی وہ اٹک جیل پہنچ گئی؟ سنا ہے جیل کی دوستی بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ چودھریوں نے 80 کی دہائی سے آج تک ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو ان سے اور شریفوں سے زیادہ بہتر کون جا سکتا ہے؟ بھٹو سے اختلافات کی تاریخ ہے، اس لیے 18 اکتوبر 1999 کو بے نظیر بھٹو نے خودکش حملے کے بعد جو خط لکھا تھا اپنے قتل کی سازش کا، اس میں پرویز الہی کا نام بھی شامل تھا۔ محترمہ کی شہادت کے بعد 2008 میں جب PP اور مسلم لیگ نون کے درمیان چند ماہ کے ہنی مون کے بعد کشیدگی بڑھی تو آصف زرداری لاہور میں چودھری برادران کے پاس پہنچ گئے، اور جو الفاظ پرویز الہی نے مجھے بتائے زرداری صاحب کے وہ کچھ یوں تھے: میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے دشمنیوں میں جوان ہوں۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے پھر تعلق نبھایا بھی اور ہمارے نہ مانگنے کے باوجود کابینہ میں لیا۔ پرویز الہی نائب وزیر اعظم بنے۔ ایسا ہی کچھ عمران خلاف اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد ہونے جا رہا تھا کہ کال آ ہی گئی۔ ایسا ہی کچھ چودھریوں اور عمران کے تعلقات میں ہوا۔ 2002 کے انتخابات ہونے والے تھے کہ عمران کو ایوان صدر سے فون آیا کہ الیکشن کے سلسلے میں اجلاس ہے۔ خان صاحب نے کور کمیٹی، جس میں PTI کی سیکریٹری جنرل معراج محمد خان اور حامد خان بھی شامل تھے، کو اعتماد میں لیا، تاہم حامد خان نے جنرل مشرف سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ معراج صاحب کا بھی یہی موقف تھا، تاہم عمران کے کہنے پر وہ ساتھ چلے گئے۔ اس کا احوال خود معراج صاحب نے ایک بار سنایا تھا کہ وہاں پہنچے تو ایک طرف چودھری شجاعت تو دوسری طرف پرویز الہی تھے۔ ان دونوں سے خان کو اتنی ہی نفرت تھی جتنی شریفوں اور زرداریوں سے۔ اجلاس سے واضح ہو گیا کہ عمران کو میاں والی کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں ملے گی۔ عمران نے باہر نکل کر کہا، حامد ٹھیک کہتا تھا، سب چور ہیں، مشرف دھوکے باز ہے۔ کہتے ہیں اس اجلاس میں جنرل احتشام ضمیر نے خان صاحب کو ایک فرصت تھما دی تھی ممکنہ انتخابی نتائج کی۔ حقیقت یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عملاً وزیر اعلیٰ تھے۔ اس سب کے باوجود عمران بحیثیت وزیر اعظم لاہور آتے تو شاذ و نادر ہی چودھریوں سے ملتے۔ تقریباً بات چیت بند تھی۔ جیسے ہی 2021 میں زرداری پرویز الہی قربتیں بڑھیں، خان صاحب نے نیب کے ذریعے چودھریوں کے خلاف ریفرنس کھلوا دیا۔ پھر معاملات طے ہو گئے تو ریفرنس ختم ہو گیا۔ عمران اور جنرل قمر باجوہ کے درمیان جنرل فیض کے معاملے پر معاملات بگڑے تو چودھری کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ عمران پر حملہ ہوا۔ خان نے حاضر سروس ISI کے جنرل کا نام لیا تو چودھریوں نے FIR کی حمایت نہ کی، مگر عمران کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چودھری شجاعت کے سمجھانے کے باوجود، جس کی وجہ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی تھے،
اب ایک طرف چودھری برادران میں دراڑ آ گئی تو دوسری طرف مونس الہی نے والد کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہنے کو کہا اور وہ آج تک کھڑے ہیں، جبکہ بوزدار سمیت درجنوں رہنما ساتھ چھوڑ گئے۔ سیاست بھی کیا ظالم چیز ہے، جو کل تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور کیا کیا القاب سے ایک دوسرے کو نوازتے تھے، آج ایک ہی جیل کے ساتھی ہیں۔ سکھ کے وقت کے ساتھی نہیں، دکھ کے تو بن گئے۔ رہ گئی بات انصاف کے ایوانوں کی، تو میں حیران ہوں کہ اب عدالتوں کو یہ حکم بھی دینا پڑتا ہے کہ آئندہ اس شخص کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، مگر شاباش ہے اس نظام کو، وہ پھر بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ چلو ایمان مزاری جو پی ٹی آئی کے سابقہ رہنما شیرین مزاری کی بیٹی ہیں، ضمانت پر رہا ہو گئیں۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے ان میں انسانی حقوق کی بڑی آواز آسماں جہانگیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی کے دیگر خواتین گرفتار کارکنوں کے ساتھ ہوا، اس پر دیگر سیاسی جماعتوں کی خاموشی برقرار ہے، جس طرح مسلم لیگ نون اور پی پی کی خواتین کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا۔ اٹک جیل کا خاص مہمان یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اقتدار میں جو لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، ان میں علی محمد خان، شہریار آفریدی، عمر چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری اور حلیم عادل شیخ کیوں نہ تھے۔ یہ بھی ضرور غور کر رہے ہوں گے کہ جس شخص کی خاطر سب سے لڑائی مول لی، وہ بھی دگا دے گیا۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہلے ہی بات مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔